بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت ہی رحم والا۔ پنجن ڈبل وائس چینل کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ عز و جل نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جنوں انس اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ علیہ السلام کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروکار آئیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینہ کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے، ہم اسے بڑکتی آگ کا عذاب چھکائیں گے۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دیگے۔ پیارے دوستو، روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جنوں انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزر رہے تھے، جہاں چونٹیاں بکثرت تھی۔ تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی بھی تھی، اس نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، تم سب اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا۔ پیارے دوستو، اس قرآنی واقعہ سے چند اہم اسباق ہدایات معلوم ہوئے۔ چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کی بصارت و سماعت کو عام انسانوں کی بصارت و سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہے۔ میرے دوستو، چونٹی کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چونٹی نے کہا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا نہیں کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ افسوس کہ چونٹیاں تو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، مگر رافضیوں کا گروہ ان چونٹیوں سے بھی گہا گزرا ثابت ہوا کہ ان ظالموں نے حضور سید المرسلین نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ پر تہمت لگائی کہ ان بزرگوں نے جان بوجھ کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور اہل بیت پر ظلم کیا۔ پیارے دوستو، یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے،
جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ حضرات کبھی کہکا مار کر نہیں ہنستے۔